بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، محض اس بات سے ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جس کے آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے، ان کا انکار کیا، تو اس کی وجہ اور بنیاد ان کا تعصب تھا، حسد تھا کہ اللہ نے آخری نبی ان کے اندر کیوں نہیں بھیجا اور ایک ان پڑھ قوم کو کیوں نواز دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری ہے وہ چیز، بئس یہ نعمہ کی ضد ہے، اور ما اس کے ساتھ تاکید کے لیے یعنی بہت ہی بری ہے وہ چیز جو اشتروا یعنی انہوں نے بیچ ڈالا۔ اشترا جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، ازداد کا مطلب ہوتا ہے ایک معنی اور اس کے بالکل الٹ دونوں معنی آتے ہیں اس میں، بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو تجارت ہے، تجارت میں خرید و فروخت ہوتی ہے نا، ان کی تجارت خسارے یا نقصان والی تجارت ہے۔ انہوں نے خیر کو دنیا کے ادنا سے فائدے کی خاطر چھوڑ دیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ ڈالی، یعنی بہت بڑی قیمت انہوں نے دی۔ تجارت سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے اس سارے کام کو؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان ایک تاجر کی حیثیت سے رہ رہا ہے، ہم ہر وقت یا نفع کما رہے ہیں یا نقصان کما رہے ہیں اپنے وقت کے ساتھ، ہم اپنے وقت اپنی زندگی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جس سے ہمیں کیا ملے، فائدہ، یا پھر ہم اپنی زندگی کو ان کاموں میں لگا رہے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہے۔ اچھا، ہمیں نظر نہیں آتا نقصان، ہمیں تو دنیا میں ان چیزوں کا بڑا فائدہ نظر آتا، ہم تو بڑا انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ فائدہ کس کے بدلے میں ہے؟ آخرت کے بدلے میں۔ اور دنیا کا فائدہ کتنا بھی بڑا ہو وہ بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب اپنے وقت کی کیا قیمت لگا رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ ہم سب اپنی زندگی کی کیا قیمت لگا رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو، اور وقت کو ذرا کوانٹیفائی کریں، کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ چلیے چھوٹے سے یونٹ لے لیتے، ایک دن کا مثلاً 24 آور۔ پچھلے 24 آور میں آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے ٹائم ویسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں، کہاں کہاں آپ نے وقت ضائع کیا، کہاں کہاں آپ نے اپنے اہم کام کو چھوڑ کے غیر اہم کام کیا، اعلیٰ درجے کے کام کو چھوڑ کے ادنا درجے کے کام کیے۔ اور اگر کل کا بھول چکے ہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا، تو آئندہ کانشیسلی اپنے آپ کو دیکھیں، کم از کم ایک پورے دن اپنے اوپر خوب نظر رکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کتنی دیر سوئی اور کتنی دیر ایسے ہی بستر میں لیٹی رہی سوچوں میں، کھانے پہ کتنا ٹائم لگا دیا، اور اسی طرح کسی ٹیلی فون پہ، سوشل میڈیا پہ، کہاں، اور اس سے مجھے کیا ملا، نتیجہ کیا نکلا۔ اور جو میں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ اتنا میں ذکر کروں گی، یا میں اتنا قرآن پڑھوں گی، یا میں اتنی خدمت کروں گی، یا اتنا، ان میں سے کتنے آپ نے اچیو کیا، یا صرف آپ سوچتے ہی رہ گئے؟ کیونکہ جو بھی آپ کرتے ہیں نا، وہ کسی چیز کی قیمت پر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ اور وقت جو ہے نا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو آپ کسی چیز سے خرید بھی نہیں سکتے۔ پوری دنیا کی دولت دے کے آپ اپنی زندگی کے ایک دن میں اضافہ نہیں کر سکتے، ایک دن بھی نہیں لے سکتے ایکسٹرا۔ لیکن ہم کتنے ہی دن بس ضائع کرتے چلے جاتے ایم لیسلی، بغیر کسی مقصد کے، کہ اس میں ہم کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے، یا اتنا نہیں کرتے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو خسارے والی تجارت بتایا ہے،
اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کر دیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن. کیوں؟ بغین، بغی کی وجہ سے، بغاوت کر کے. بغی کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا بغا کا، وہ ہوتا چاہنا، غیر کی چیز کو چاہنا، یعنی اس کی اپنی نہیں، کسی اور کی ہے، اللہ نے کسی اور کو دی ہے، آپ وہ چاہتے ہیں. اسی لیے بغین کا معنی حسد کرنا بھی کیا گیا ہے. حاسد کیا چاہتا ہے؟ جو دوسرے کو چیز ملی ہے نا وہ اس کو مل جائے اور اس کی تو چلی جائے. اور ظالم کو بھی باغی کہتے ہیں کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کر کے جو اس کی چیز نہیں وہ چاہتا ہے. بغاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے. تو صرف حسد نہیں، حسد سے بھی زیادہ خاص ہے، اس میں ظلم اور زیادتی بھی پائی جاتی ہے. کیونکہ جو بغاوت کرتا ہے وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے. یہ کسی ملک کے خلاف جو بغاوت ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں یا چھیننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہود کے اندر کیا تھا؟ بغی تھی. حسد تو تھا ہی، تکبر بھی تھا. کہیں حسد کا لفظ آتا ہے، کہیں تکبر کا لفظ آتا ہے، اور یہاں بغی کا لفظ آیا. یہ ساری خرابیاں تھی وہاں کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نبوت جو ہے یہ ہمیں ملنی چاہیے، یہ تھی ان کی چاہت. اور پھر قرآن کا کفر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی یہاں وجوہات بتائی جا رہی ہیں. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے فضل میں سے اتارتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد، ایکسٹرا. لیکن قرآن مجید میں جو کنٹیکسچل میں دیکھیں، قرآن مجید میں نا دو طرح معنی کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کا لفظ تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا لفظی ترجمہ، وہ کس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ لفظ کا تقاضا یہ ہے، یعنی لفظ کا یہ معنی ہے. لٹرل میننگ آپ لاتے لگاتے ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہم اصل معنی کیا ہے. اور ایک ہوتا ہے جیسے رواں ترجمہ، جسے معنی کہا جاتا ہے. ترجمہ نہیں، معنی کہا جاتا. معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، صرف لفظ نہیں. کانٹیکسٹ میں کیا معنی بن رہا ہے، کیا مطلوب ہے. اس لیے بعض مترجمین پھر بریکٹس میں ایکسٹرا لفظ ڈالتے ہیں، بعض اسی ٹیکسٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں بغیر بریکٹ کے، اور وہ بھی صحیح ہوتا ہے. وہ کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہوتے اپنے پاس سے، وہ عبارت کو کھول رہے ہوتے ہیں اس کے معنی کے تقاضے کے طور پر. رائٹ، فرق سمجھ آ گیا. یہ جو اس وقت میں پڑھتی ہوں یہ رواں ترجمہ ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کے حساب سے معنی بتا رہی ہوتی. اور جو اس سے پہلے آپ دیکھتے دونوں ہی ضروری ہوتے ہیں. آپ کو ہر لفظ کا مطلب بھی آنا چاہیے کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور پھر کنٹیکسچل میننگ بھی آنا چاہیے. اور تفسیر دراصل کنٹیکسچل میننگ کی مزید وضاحت ہوتی ہے. رائٹ، اچھا. ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے نازل کیا اپنے فضل میں سے. فضل سے مراد یہاں قرآن ہے. ایک اور جگہ پر بھی فضل سے مراد قرآن ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. مفسرین نے وہاں فضل کا معنی قرآن کیا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل یعنی اس قرآن کی وجہ سے. وبرحمتہ، رحمت کا معنی اسلام کیا ہے. تو جس کے پاس اسلام ہو، قرآن ہو، اللہ کا فضل ہے اس پر. تو فضل ہوتا ہے زیادہ عطا کرنا، بہت بڑی نعمت کا ملنا. مثلاً آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر طرح کی نعمتیں ہیں، یہاں کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ، رائٹ. لیکن قرآن کا مل جانا کیا ہے؟ ایکسٹرا، زائد، بڑی نعمت کا ملنا. تو فضل سے مراد کہ اللہ نے اپنا فضل نازل کر دیا، یعنی قرآن یا وحی نازل کر دی. کس پر؟ الی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر اس نے چاہا. اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مراد اس سے یہ ہے کہ نبوت کسی کی اپنی اختیاری چیز نہیں ہوتی کہ کوئی خود سے نبی بن جائے یا کوئی مل جل کے کسی کو نبی بنا دے. یہ صرف اللہ ہی بناتا ہے. اب چونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے بھیجے ہوئے کے ساتھ، لہذا نتیجہ کیا؟ جواب میں ان کو کیا ملا؟ فباؤوا بغضب علی غضب. تو یہ اللہ کے غصے پر غصے کے ساتھ پلٹے. غضب کا ترجمہ ہم عام طور پر غصہ کرتے ہیں، ترجمہ درست ہے لفظی ترجمہ، لیکن غضب کے اندر پایا کیا جاتا ہے؟ غضب کے اندر ہوتا ہے انتقام کا ارادہ، بدلہ لینے کا ارادہ. ٹھیک ہے. اسی طرح غضب کے لیے لفظ سخط بھی استعمال ہوتا ہے، جو کسی چیز سے نفرت دلاتا ہے. بما اسخط اللہ، یہ جو چیز اللہ کو یعنی ان کے اوپر غضبناک کرتی ہے، یعنی نفرت دلاتی. تو یہاں پر غضب کے ساتھ پلٹے، اور اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوا. یعنی کیوں غضب ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کیوں ناراض ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود آپ کا انکار کیا تھا ضد کی بنا پر. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ان کے اوپر اللہ کا غضب آیا.
پھر اور کس وجہ سے ان پر غضب آیا؟ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تورات میں تحریف کی تھی، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، رسولوں کو قتل کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی اور ان کو اپنے طور پر قتل کر دیا تھا. تو کیا ہوا؟ اپنے نبیوں کا انکار کیا، ایک غضب ان سب پر الگ الگ بھی، لیکن وہ غضب. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا پہلے بھی اللہ ان سے ناراض تھا، اب اور ناراض ہوا، غضب پر غضب ہو گیا ان پر، یعنی بار بار. یعنی اس سے مراد صرف فرسٹ اینڈ سیکنڈ غضب نہیں، اس سے مراد پہلے بھی ہوا، اب بھی ہوا، بار بار ہوا، اور اب بڑا غضب ہوا، جس کی وجہ سے انہیں مغضوب علیہم قرار دیا گیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ نہیں کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ ان کے لیے خاص ہوتا. یہاں جنرلائز کر دیا گیا، جو بھی ان کی طرح انکار کرے گا پروفٹ کا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین ہے. مہین کہتے ہیں وہ سزا جو ذلیل کر دے انسان کو، ذلت دینے والی. اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ قیامت کے دن کفار کو بھی عذاب ہوگا اور کچھ مسلمانوں کو بھی ہوگا. رائٹ، یہ بتایا نا پہلے میں نے. بعض جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، وہ تو جہنم کے گیٹس سے جائیں گے، دروازے ہیں جہنم کے، اور ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو سخت ترین عذاب ہوگا جو ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یعنی اس میں ان کے لیے بڑی بے عزتی اور شرمندگی کی بات بھی ہوگی. ان کے علماء اور ان کے بڑے اور ان کے مالدار اور ان کے جیسے فرعون، قارون، حامان، یہ سب وہاں پڑے ہوں گے جو دنیا میں بہت بڑے بنتے تھے، ٹھیک، ذلیل ہو گئے وہاں. ابو جہل جس کا اتنا تکبر تھا، ابو لہب جس کے پاس اتنا مال تھا، اور جو ان کے فالوورز، وہ سب. اس کے ساتھ جو گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے وہ کہاں سے گریں گے؟ پلسرات سے گریں گے. ان کو جو آگ پڑے گی وہ کس لیے ہوگی؟ ذلیل کرنے کے لیے نہیں، پاک کرنے کے لیے. پاک کرنے کے لیے، کیونکہ وہ توبہ کیے بغیر مر گئے، تو وہ آگ ان کو پاک کرے گی. اس لیے یہ فرق ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، للمسلمین نہیں ہے. کفار پلسرات سے نہیں گزریں گے، پلسرات سے گزریں گے جنت میں جانے والے. کفار گیٹس سے جائیں گے، جہنم کے دروازے ہیں نا، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، قرآن میں آتا ہے. یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لوگ تقسیم شدہ ہیں، کون کدھر سے جائے گا، اور اس کے لیولز ہیں جہنم کے. ایک دروازہ ایک لیول پہ، جیسے سب سے نیچے منافقین ہے تو وہ ادھر سے اوپر پہنچ جائیں گے، گیٹس بند کر دیے جائیں گے، اب وہ اس میں سے باہر کبھی بھی نہیں نکل سکیں. سورۃ الجاسیہ بھی اگر آپ پڑھیں قرآن مجید میں، الزمر کے آخر میں آتا ہے کہ گروہ در گروہ جہنم میں جائیں گے لوگ. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، زمرا گروہ کو کہتے ہیں، یعنی گروپس کی شکل میں. تو ان کے اعمال جس لیول کے ہوں گے نا، زیادہ تکبر ہے، زیادہ ڈینائل ہے، زیادہ نقصان دیا ہے، زیادہ تکلیفیں دی مسلمانوں، وہ اس خاص ایریا میں جائیں گے. وہ پھر دروازہ بند کر دے تو وہ تو ان کے ہو گئے، وہاں سے وہ نہیں نکلیں گے. لیکن جو مسلمان ہوں گے تو وہ کہاں سے جائیں گے؟ اوپر سے، اور وہاں سے کچھ تیز رفتاری سے نکل جائیں گے اور کچھ گریں گے، کچھ تھوڑی دیر رہیں گے اور کچھ بہت دیر بھی رہیں گے. توبہ کیے بغیر اگر مر گئے، کفارہ کیے بغیر مر گئے. کفارہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ نیکیوں سے ہوتا ہے. اور توبہ بھی نہیں کی، کوئی کفارہ بھی نہیں کیا، تو پھر وہ جب صاف ستھرے ہو جائیں گے پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کو کفر پر ابھارنے والی چیز حسد تھی. دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ وحی اور علم اللہ کا فضل ہے، قرآن ہمارے لیے فضل ہے. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت ایک چنی ہوئی چیز ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دیتا ہے جس کو. پھر یہ کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. فباؤ بغضب علی غضب، انسان گناہ کر کے اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، اور جب انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور ایک کے بعد ایک مصیبت آتی جاتی ہے. پھر یہ کہ حق سے اعراض اور تکبر جو ہوتا ہے یہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. پھر یہ کہ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے. وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ وہ مالک کو پکاریں گے، جہنم کے داروغہ کو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 سال تک جواب بھی نہیں دے گا. پھر کہے گا تم ادھر ہی رہنے والے ہو، نہیں نکل نہیں سکتے. وہ کہے گا دروازے کھولو، باہر نکلنا چاہتے ہو، نہیں ادھر ہی رہو. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے ڈائریکٹ، کہیں گے اللہ ہمیں اس سے نکال، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کوئی کام کیا تو پھر بے شک ہم ہی ظالم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی
انہیں اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی مدت دنیا کی عمر ہے. پھر فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو. پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی، قرآن مجید میں آتا ہے. تو بہرحال ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑی بے عزتی ہے. دنیا میں ہم بے عزتی کے ڈر سے غلط کام کر لیتے ہیں، تو اصل بے عزتی دنیا کی نہیں. دنیا میں آج کوئی بے عزتی ہوگی کل ٹھیک بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. کوئی انسان غلط کام کرنے کے بعد اچھے کرتا ہے تو سب کیا کرنے لگتے ہیں، تعریف کرنے لگتے ہیں. اس نے بہت اچھا کیا کہ اس سے نکل آیا. کوئی ایڈکشن کا شکار ہے اور ریہیب میں اس کو بھیجا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو سارے خاندان والے کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو اس کو یہ تھوڑی کہتے ہیں وہ تم شرابی ہو، تم فلاں، نہیں. وہ کہتے ہیں شکر ہے نکل آیا، اس کو کوئی یاد نہیں کرانا پچھلا، پھر نہ واپس ہو. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ آخرت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے. اس لیے اس رسوائی سے بچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اور سورۃ آل عمران میں دعا سکھائے گی آخر میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں کسی نہ کسی درجے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجیے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے. اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ بتایا گیا ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا، کیا؟ تورات، اور ہم اسی کے مکلف ہیں، اس کے علاوہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ یہ بالکل بے معنی سی بات ہے کہ تم قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تمہیں اس کے ماننے میں کیا نقصان ہے؟ اور تم پہچان بھی چکے ہو کہ جس رسول کے آمد کا تمہیں شدت سے انتظار ہے وہ وہی رسول آ گیا ہے. تو اگر تم اپنے اس بات میں بھی سچے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو پھر پچھلے انبیاء کو کیوں قتل کیا جنہوں نے تمہیں تورات کی تعلیم دی اور تورات کے مطابق تمہارے امور کا فیصلہ کیا؟ وہ تمہیں تورات کی طرف دعوت دیتے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یعنی بنو اسرائیل سے کہا جاتا ہے، آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید کی طرف. ٹھیک ہے، قیل لہم کہا گیا، کہنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا. تو آمن نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اس کو مان جاؤ. قالو، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو بس وہی مانیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وراء کا مطلب پیچھے بھی ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے آیا یعنی بعد میں آیا اس کا وہ انکار کرنے والے ہیں. اور وراء کا معنی علاوہ اور سوا کے لیے بھی آتا ہے. تو انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا اور انجیل کا بھی انکار کیا. اسی طرح بعض رسولوں کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے. تو اصل تو اپنی خواہش کی پیروی کرتے تھے نا، حق کی تو نہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اگر حق کی پیروی کرتے تو کیا کرتے؟ قرآن کو مانتے جو کہ ایک حق ہے، سچی بات ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس یعنی تورات جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے؟
یعنی یہود کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، اور کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انبیاء کو قتل نہیں کرو. تو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم اپنی کتاب کو مانتے ہو؟ ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو اپنی بس مانیں گے، تو پھر تم تو اپنی بھی نہیں مانتے، کیونکہ اس میں جو حکم لکھے ہوئے ان کے بھی تم خلاف کرتے رہے ہو. من قبل، اس نبی کے آنے سے پہلے پچھلے انبیاء کو تم نے قتل کیا. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان کے دعوے میں سچے ہو. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کتاب پر ایمان کب مکمل ہوتا ہے. اللہ کے ہاں ویلڈ ایمان کون سا ہے؟ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بما انزل اللہ سے مراد قرآن اللہ کا کلام ہے. اور بنی اسرائیل کی سرکشی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے چٹا جواب دے دیا کہ ہم تو بس وہی مانیں گے جو ہماری اپنی کتاب میں ہے. اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے ہم تو اسی پہ چلیں گے. یہ بالکل یہی بات ہے کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھال لو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں جس حال میں ہوں نا مجھے اس پہ ہی چھوڑ دو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کر سکتا. یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں ہم نہیں جی سکتے اگر ہم وہ سب کچھ کریں جو قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہی حق ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کو سچا مانتا ہے، تو ہمیں بھی ان پر ایمان لانا چاہیے. جو تبدیلی ہو چکی وہ ہو چکی، لیکن جو اللہ نے نازل کیا وہ بالکل حق ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان ایمان کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے. جو شخص سچا ایمان نہیں رکھتا اس کی اطاعت بھی نہیں ہوتی. ایمان انسان کو اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے، اخلاص عطا کرتا ہے، نافرمانیوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم. آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جیسے تورات میں جو کچھ لکھا تھا سچ تھا، ایسے موسیٰ علیہ السلام بھی بینات لے کر آئے تھے. یہاں بھی آپ دیکھیں 3 موقعات ہیں، واو قسم کی، لام تاکید کا، اور قد تحقیق کا. یہود ہی سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یہود، ان کے پاس تو نہیں آئے تھے، تو مجموعے سے خطاب ہے کیونکہ وہ ان کو مانتے تھے. اور وہ تمہارے پاس بینات لائے. کتنی بینات تھی ان کی؟ 9. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے یہاں. لیکن ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بھی بچڑے کو معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری نشانیاں دی جو تم سب دیکھتے رہے ہو، اس کے باوجود پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے. اور تمہیں پتا تھا کہ اس بچڑے میں جان نہیں ہے، یہ زیورات کا بنا ہوا ہے اور سامری نے بنایا ہے، یہ مجسمہ ہے جس میں ایک سوراخ ہے جس سے ہوا گزرتی ہے تو وہ آواز نکالتا ہے. اور من بعد ہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کہاں جانے کے بعد؟ دنیا سے نہیں، کوہ طور پہ جانے کے بعد. پھر جب واپس آئے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا. لیکن یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم. ظالم کا لفظ ظلم سے ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہود کا بچڑے کو معبود بنانا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، جی جان بوجھ کے تھا. تو جو شخص جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، تائید کی 9 نشانیوں کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی مذمت کی کہ پھر بھی انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا. اور بچڑے کی عبادت جو تھی یہ جہالت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ علم کے باوجود انہوں نے ایسا کیا. اور غیر اللہ کی عبادت بہت بڑا ظلم ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا
قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے۔ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ جب وہ تمہیں دی گئی تھی اس وقت کوہ طور کو تم پہ بلند کیا گیا تھا اور تم نے یہ جان لیا کہ یہ ہمارے سر پہ آ گرے گا اگر ہم نے نہ مانا۔ اس وقت بھی تمہارا حال یہ تھا کہ زبان سے تو تم نے کہا ہم نے سنا، لیکن دل میں انہوں نے کہا مانیں گے نہیں، نیت کوئی نہیں تھی۔ اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کوئی حکم سننے کے بعد کون عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کس کے دل میں کھوٹ ہے، کون ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے کرنا تو کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے پتہ چل گیا کافی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے دل راغب بھی نہیں ہوتے تھے اللہ کی طرف آنے کو یا اللہ کی بات ماننے کو، کیونکہ وہ طرح طرح کے معجزات اور کرامتیں ہر چیز دیکھ دیکھ کے ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ یعنی یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے نا تو کبھی کیا ہوتا ہے، سر پھر جاتا ہے ان لوگوں کا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھ پڑھ کے یہ بھی پڑھ لیا، مشرق مغرب دنیا بھر کے علوم پڑھ لیے اور نماز بھی پڑھنی چھوڑ دی۔ کیا فائدہ ایسے علوم کا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا۔ اس جو ہے قرآن میں بکثرت آتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، وہ مشہور پہاڑ۔ پیچھے تفصیل گزر چکی ہے اس لیے اختصار کے ساتھ چلوں گی۔ اور وہ ڈر کے مارے سجدے میں گر پڑے، لیکن پورا سر نہیں نیچے کیا، آدھا اوپر دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ تو نہیں آ رہا، اور گڑ گڑانے لگے کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس وقت ہم نے تمہیں کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ، یعنی پورے عزم اور ارادے کے ساتھ، ارادے کی مضبوطی کے ساتھ اس کو لو، سنو اور قبول کرو۔ یعنی سننا یہاں کس معنی میں ہے؟ صرف کانوں سے ٹکرانا نہیں، بلکہ پرسیو کرنا، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، یعنی اس کا جواب دو، جو یہ کہہ رہا ہے اس طرح کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم نے ماننا کوئی نہیں، ہم نے نافرمانی کی۔ وجہ کیا تھی؟ ایسا کیوں ہوا کہ ان کے دلوں نے قبول نہیں کیا؟ دلوں کے اندر نافرمانی گھسی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ تھی بچڑے کی محبت۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، وہ پلا دیے گئے تھے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کوئی نشے والی چیز پی لیتا ہے تو پھر اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ ساری باڈی پہ، یعنی دماغ پہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساری باڈی بھی پھر ویسے ہی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ سونے کا بنا ہوا بچڑا تھا، سونا ہر ایک کو مرغوب ہوتا ہے، سونے کی چیز انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو انہوں نے خوبصورت سا بچڑا دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے، اور موسیٰ کا خدا تو ہمیں بھول گیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا، یعنی تمہارا ایمان تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے ہو، یعنی کہاں ہے تمہارا ایمان جب تم بچڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے؟ کیونکہ انسان کا ایمان اس کو غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے۔ اب اس عجل جو بچڑا ہے، اس کو اگر آپ ایک سمبولک فارم میں لیں تو دنیا کی مختلف چیزیں انسان کے لیے بعض اوقات عجل بن جاتی ہیں، جن کی محبت میں وہ شدید گرفتار ہو کر دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جس چیز کی بھی انسان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے یا جس چیز کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، آپ سوچے وہ کیا چیز ہے آپ کی زندگی میں؟ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ ہمیں کس چیز کی ایڈکشن ہے جب ہم کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں میں رہ سکتی؟ تو ہر انسان اس چیز کو اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کرے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور نیکی کے کاموں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے اور وقت پر کرنے سے روکتی ہے۔
کیونکہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، اور یہ کسی بھی چیز کی محبت میں خواہ مخواہ گرفتار ہو جانا اور بہت زیادہ کسی چیز کی محبت کا عمر ڈانا، یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ بعض اوقات ہم اولاد کی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں جس چیز سے روکتے ہیں ہم ان کے آگے یس سر کر دیتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ اسی طرح مال ہو سکتا ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ امتحان اور آزمائش کیوں آتی ہے؟ ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایمان حقیقی ایمان نہیں تھا، صرف زبانی کلامی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف زبانی باتیں نہیں چاہیے ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کا پروف مانگتا ہے، اور وہ پروف کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہ کر لیں، اور جس چیز سے روکے رک جائیں۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی انتہا درجے کی سختی، قسوۃ القلب، سمے نہ سن لیا ہم نے کہ پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے، لیکن دل نہیں ابھی بھی مان رہا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا برا ہے وہ ایمان جو انسان کو گناہ پہ ابھارے۔ وہ کیا ایمان ہے کہ جس کے ساتھ انسان گناہ کی طرف اتنا راغب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ کتنا برا ہے تمہارا وہ ایمان جو تمہیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ تم بچڑے کی پوجا کرو۔ یہ تو ایمان والے تھے نا، ان کو تو اطاعت کا کہا جا رہا ہے۔ بند یعنی آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، ان کو مسلمان نہیں بنایا جا رہا تھا۔ یہ کون تھے؟ اپنے دور کے مسلمان کون، جیسے ہم ہیں آج۔ اب ہم بھی اس آیت کو غلط جگہ اس طرح کیسے استعمال کرتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہمیں بار بار مت کہو نماز کے لیے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ دین میں زبردستی کا یہ مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے پھر عمل نہ کریں۔ مسلمان ہوتے ہوئے عمل کے لیے بار بار کہنا اکراہ نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہیں، آپ کو کسی نے زبردستی مسلمان نہیں بنایا، لیکن once you are in، یہ بالکل ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ سڑک پہ باہر جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اندر آؤ، آپ زبردستی کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں یا اندر آؤ اندر آؤ نہیں۔ لیکن جب آپ اندر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو کہتے ہیں کلاس کے اندر رہو۔ جب تک آپ باہر تھے تو آپ جو مرضی کرتے تھے، لیکن جب آپ ایک دفعہ اندر آ گئے اور اس کورس میں رجسٹر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو باہر گھومنے کی اجازت نہیں ہے، پھر اندر ہی بیٹھنا ہے۔ آپ کہیں یہ زبردستی نہ کریں ہم پر، یہ زبردستی نہیں ہے، یہ آپ کو رولز کو فالو کر۔ جب تک آپ کینیڈا میں نہیں آئے تھے تو ہو سکتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ تھی اور یہاں لیفٹ ہینڈ، آپ کے نہیں، میں تو ساری زندگی رائٹ ہینڈ چلاتی رہی، مجھ پہ زبردستی مت کرو، وہ آپ کا لائسنس ہی کینسل کر دیں۔ اگر یہاں اس زمین پہ رہنا ہے تو اس قانون کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ تمہاری زندگی بھی خطرے میں اور اوروں کی بھی خطرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا ہوگا، یا جب میں شروع میں قرآن پڑھا تو ان کا کہ قرآن میں یہ شروع ہوتا ہے سارا بنی اسرائیل کے بارے میں اتنی باتیں آتی ہیں، یہ اتنا کیوں ذکر ہے ان کا؟ پھر سمجھ آئی کہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کے ماننے والی قوم تھی اور انہوں نے کیا کیا، تم ایسے نہیں کرنا، ہم بھی وہی کچھ کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی تھی کہ انہی کے پیچھے چلو گے تم بھی، جو پہلی قومیں کر چکے نا ویسے ہی تم بھی کرو گے۔ یہ بڑا اچھا سوال کیا کہ ان کے دلوں میں محبت پلا دی گئی تھی، پھر یہ بیچارے کیا کرتے، کیوں پلا دی گئی تھی؟ بکفرہم، کفر کی وجہ سے۔ یاد رکھیے یہ بڑا باریک نکتہ ہے جس کو عام طور پہ ہم نہیں سمجھتے۔ بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہمیں سبق مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اوہو وارننگ ہے اور میرے اوپر یہ آئی ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ کو دنیا اور زیادہ ملنے لگتی ہے، یا اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے امتحان آ گیا، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سے، اور بالکل توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہ نظر بھی نہیں آتے اور اپنی مستی میں اکڑ جاتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ایسا کیوں ہوتا تھا کہ جب انہیں نعمتیں ملتے تو رونا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں اس کے اندر ہم اتنے نہ کھو جائیں کہ ہمیں آخرت بھول جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.